بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء یعنی خبر دینے والے اور رسول یعنی پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء گناہوں سے پاک، بااخلاق، نیک، ایمانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی فرمانبرداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرمانبرداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا واضح مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق کی طرح رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی۔ اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی۔ پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے۔ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ کیا۔ رسول کا انتخاب بھی انہی انسانوں میں سے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تو لوگ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی بتوں کی عبادت سے بچو۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے منوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے احوال سے باخبر کرنا۔ فرمان الہی ہے، ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا ہے،
اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ذکر نہیں کیے۔ مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تسلی دینا فرمان الہی ہے۔ رسولوں کے کچھ احوال ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے احوال میں آپ کو حق بھی پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے واضح نصیحت ہے۔ لوگوں کو فکر کرنے کی دعوت دینا فرمان الہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجیے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی۔ فرمان الہی ہے، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بارے میں باخبر ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔